چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، تو آج کے اس پروگرام میں ہم سیکھیں گے، اپنا سبق پڑھیں گے پارہ نمبر 30 سے سورہ عبس آیت نمبر 37 سے 39 تک۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت کو۔ پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں پارہ 30 سورہ عبس آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 39 تک آج کا ہمارا سبق ہوگا۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، جس قدر ممکن ہو سکے کوشش کیجئے گا کہ جس طرح میں پڑھا رہا ہوں اسی طرح پڑھنے کی کوشش کیجئے گا۔ آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں، پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، وجوہ یومئذ مسفرہ، وجوہ یومئذ مسفرہ، ضاحکۃ مستبشرہ، ضاحکۃ مستبشرہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے اپنا سبق پڑھا، آئیے سیکھتے ہیں اس سبق میں آج ہم نے کس کس مقام پر کون کون سے قواعد کو اپلائی کرنا ہے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو جیسا کہ آج ہم نے شروع کیا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، سب سے پہلے حرف آیا لام مکسور، یعنی لام کے نیچے کسرہ ہے، تو کوشش کرنا ہے کہ اس کو معروف پڑھنا ہے، لِكُلِّ نہیں پڑھنا، لِكُلِّ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم لِكُلِّم اس لام کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو کوشش کرنا ہے کہ میم کا جو ساکن ہے، جو سکون ہے، اس میں کوئی حرکت پیدا نہ ہو، جیسے اس طرح نہ پڑھا جائے کہ لِكُلِّم رِئِم، ایسے پڑھنے سے غلطی شمار کی جاتی ہے، لہٰذا اس سے بچنا ہے۔ اس کو پڑھنا ہے لِكُلِّم رِئِم، لِكُلِّم رِئِم، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے حمزہ جو ہے تنوین کے ساتھ موجود ہے، اور جب تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے جو کہ میم آ رہا ہے تو قاعدہ لگ جائے گا ادغام یرملون کا، اور ادغام یرملون میں 2 حرفوں کے علاوہ 4 حروفوں میں غنہ کیا جاتا ہے، لہٰذا میم غنہ والے حروفوں میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر غنہ کیا جائے گا۔ جن حروفوں میں غنہ نہیں کیا جاتا وہ 2 حروف ہیں را اور لام،
تنوین کے بعد جب را اور لام آئیں گے تو اس میں غنہ نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. ویری گڈ. آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک اسی طرح منہم، تو نون ساکن کے بعد حرف حلقی آ رہا ہے، حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر قاعدہ لگ جائے گا اظہار کا، اور غنہ اظہار میں نہیں کیا جاتا. دیکھیں تنوین کے بعد میم آیا تو غنہ ادغام کا قاعدہ لگ گیا، غنہ کریں گے. نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے ہا آ گیا تو اظہار کا قاعدہ لگے گا اور غنہ بھی نہیں کریں گے. غنہ نہیں کریں گے. ویری گڈ. آگے بڑھتے ہیں. آگے ہم نے دیکھا، آگے ہم نے جب پڑھا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، میم ساکن کے بعد یا آ رہا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی میم ساکن کا حرف آئے، میم ہو اور وہ ساکن کی حالت میں ہو، تو میم ساکن کے بعد والے حرف کو دیکھنا ہوگا کہ اگر میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو ہم نے وہاں غنہ کرنا ہوتا ہے، اور میم ساکن کے بعد حرف میم آ جائے تب بھی ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے، اور میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی سا بھی حرف آ جائے تو اس میں غنہ نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے. لہٰذا میم ساکن کو اظہار کر کے پڑھنا چاہیے، نہ کہ غنہ کر کے پڑھنا چاہیے. اور میم ساکن کے بعد جب با آئے تو ایک فیض شفوی ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد جب دوسری میم آئے تو ادغام شفوی ہوتا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. منہم، یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ آ گیا. پھر آگے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یومئذ، تو واو ہو گیا ساکن. واو ساکن سے پہلے زبر جب آ جائے تو قاعدہ لگتا ہے واو لین کا. کون سا قاعدہ لگتا ہے بچوں؟ واو لین کا قاعدہ لگتا ہے. اور واو لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی سے معروف پڑھتے ہیں. ویری گڈ. تو واو لین کو ہم نے کھینچنا بھی نہیں ہے، جھٹکا بھی نہیں دینا، اور معروف پڑھنا ہے. معروف مطلب مجہول نہیں پڑھنا، معروف پڑھنا ہے. معروف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معروف آپ تمام کی خدمت میں عرض کروں، کڈز مدنی چینل کے ناظرین، معروف اسے کہا جاتا ہے کہ جو مجہول نہ ہو. اب مجہول کیا ہوتا ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. مجہول کہا جاتا ہے اردو تلفظ، اردو لب و لہجہ، اور معروف کہا جاتا ہے عربی تلفظ اور عربی لب و لہجے کو کہا جاتا ہے معروف. جیسے میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں، اگر اس کو ہم اردو لب و لہجے میں پڑھیں تو یہ اس طرح پڑھا جائے گا، منہم یوما، یوما پڑھا جائے گا، یوما. تو اس کو ہم نے یوما مجہول نہیں بلکہ معروف طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن کریم عربی میں نازل ہوا، لہٰذا اس کو ہم یوما کی بجائے یوما کیا پڑھیں گے؟ یوما. ہاں، تو ہم نے پڑھنا ہے یوما. تو یہ یاد رکھیے گا کہ معروف طریقے پر پڑھنا حرف لین کو ضروری ہے، اور مجہول اور غلط ادائیگی سے بچنا یہ ضروری ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ہم نے پڑھا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ. اب پیچھے ہم نے پڑھا تھا تنوین کے بعد میم آیا تو ادغام، نون ساکن کے بعد ہا آیا تو اظہار. یہاں پر آپ دیکھیں تنوین کے بعد جب شین آئے تو وہاں پر اکفا کا قاعدہ لگتا ہے، اور جب اکفا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ غنہ کرنا ہے لیکن چھپا کر غنہ کرنا ہے. جیسے یومئذ ش لکھا ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے یومئذ شأن، اس طرح پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر حمزہ پر جب جزم آ جائے تو حمزہ میں جھٹکا دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حمزہ ہو گیا ساکن، اور حمزہ ساکنہ ہمیشہ جھٹکا دے کر کے پڑھا جاتا ہے. اس کو ہم ایسے نہیں پڑھیں گے کہ شأن یغنی، شأن یغنی غلط ادائیگی ہو جائے گی. درست ادائیگی جو ہے شأن یغنی، یہ درست ادائیگی ہو جائے گی. اسی طرح پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ تنوین کے بعد یا حروف یرملون میں سے آ رہا ہے، لہٰذا یہاں بھی ادغام کا قاعدہ لگے گا، اور یہاں بھی ہم نے غنہ کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ آپ توجہ کرنا ہے غین کی طرف، آپ نے توجہ کرنی ہے کہ غین چونکہ ساکن ہے، اور جب ساکن حرف غیر کلکلہ میں ہو تو کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں اس میں کلکلہ نہ کرنا چاہیے. تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو یوں پڑھ دیا جاتا ہے کہ شأن یغنی، یغنی والی ادائیگی سے بچنا ہوگا. یغنی
یغنی، اس طرح پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور آخر میں چونکہ یا مدہ کے بعد سکون وقفی آ رہا ہے لہٰذا مد عارض کا قاعدہ ہوگا، اور ہا چونکہ ساکن ہو جائے گی، ہا کا جو زیر ہے وہ ساکن ہو جائے گا، لہٰذا ہم نے ہا کو ساکن پڑھنا ہے۔ شأن یغنی، آخر میں ہا کی آواز بھی آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک آیت مجیدہ ہماری مکمل ہوئی، اس کے قواعد میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اب بڑھتے ہیں ہم اپنی دوسری آیت مجیدہ کی جانب۔ دوسری آیت مجیدہ میں واو اوپر پیش ہے، اور واو چونکہ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، پیش میں بھی دونوں ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے، لہٰذا واو کی ادائیگی میں ہم نے دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے، وجو پڑھنا ہے، وجو۔ اسی طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واو مدہ کا قاعدہ بھی پایا جا رہا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ کا قاعدہ لگتا ہے، اور واو مدہ کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کتنی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے؟ ایک الف کی مقدار، ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، وجوہ ہوئیں، دو پیش کی تنوین کے بعد یا حروف یرملون میں سے آ گیا، لہٰذا یہاں پر بھی قاعدہ لگے گا ادغام یرملون کا قاعدہ لگے گا۔ کس کا قاعدہ لگے گا؟ ادغام یرملون۔ یرملون کا قاعدہ لگے گا۔ ابھی جو میں آپ کو قواعد بتا رہا ہوں آپ نے توجہ کے ساتھ سماعت کرنے ہیں، کیونکہ اس سیگمنٹ کے بعد اگلا سیگمنٹ ہمارا آپ سے سوالات کرنے کا ہے، لہٰذا آپ اپنی تیاری اچھی رکھیے گا، اگلے سیگمنٹ میں ہم آپ سے سوالات بھی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر قاعدہ لگے گا وجوہ ہوئیں، ادغام کا قاعدہ، اور یو میں پھر وہی قاعدہ جو میں نے آپ کو یہاں بتایا تھا کہ واولین کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ یومئذ مسفرہ، تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، اور میم چونکہ ادغام یرملون سے ہے، جو قاعدہ میں نے آپ کو یہاں بیان کیا تھا ادغام یرملون، وہی قاعدہ یہاں پر اپلائی ہو رہا ہے، ادغام یرملون کا اور ساتھ ساتھ میم مشدد کا، لہٰذا یہاں غنہ بھی کریں گے۔ مسفرہ، یہاں پر آ رہی ہے تائے تانیث، تائے تانیث مطلب گولتا، تو گولتا جہاں بھی ہو وقف کی حالت میں اس کو ہم نے ہا ساکینہ سے بدلنا ہوتا ہے۔ تائے تانیث پر کوئی سی بھی علامت آ جائے، دو پیش آ جائیں، دو زبر آ جائیں، دو زیر آ جائیں، کوئی سی بھی علامت آ جائے، کوئی سا بھی اعراب آ جائے، اس کو ہم نے ہا ساکینہ سے بدلنا ہوتا ہے۔ کس سے بدلنا ہوتا ہے؟ ہاں ساکنہ سے، ہا ساکینہ سے بدلنا ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ آیت مجیدہ ہماری مکمل ہوئی۔ اگلی آیت مجیدہ میں حرف استعلاء میں سے حرف ضاد آ رہا ہے، جو کہ ہم نے حرف ضاد کو پر پڑھنا ہے، اور ساتھ میں الف بھی ہے، الف مدہ کا قاعدہ بھی ہے، اور الف کو بھی ہم نے پر پڑھنا ہے، کیونکہ الف کا جب ما قبل پر آئے گا تو الف بھی پر پڑھا جائے گا، اور کوشش کیجئے گا کہ ہا جو ہے اس میں ادائیگی ہا سے نہ بدلے، ورنہ لحن جلی شمار ہوگی۔ لحن جلی کا مطلب ہوتا ہے حرام غلطی جس کو کہا جاتا ہے، جس سے معنی بگڑ جاتے ہیں، اور بعض اوقات معنی جو ہے حد کفر تک جا پہنچتے ہیں، تو اس طرح کی غلطیوں سے ہم نے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ تو اس کو ہم نے پڑھنا ہے ضاحکہ، ضاحکہ نہیں، ٹھیک ہے؟ ضاحکتم، تنوین کے بعد میم آ گیا یرملون میں سے، پھر یہاں پر وہی قاعدہ لگے گا جو پیچھے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ادغام یرملون مع الغنہ، یعنی غنہ بھی یہاں پر کریں گے۔ مستبشرہ، با جو ہے حروف کلکلہ میں سے آتا ہے، حروف کلکلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، تو ان 5 حروفوں میں با بھی شامل ہے، لہٰذا ہم نے با میں کلکلہ کرنا ہے۔ جب با کے اوپر جزم آ جائے با ہو جائے گا ساکن، تو حروف کلکلہ جب ساکن ہوں تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوگا، جیسے مستبشرہ، اگر اس کو ہم یوں پڑھیں مستبشرہ تو یہ کلکلہ درست نہیں ہوا، اور ہماری آیت مجیدہ بھی درست نہیں ہوئی، تو اس کلمے کو ہم نے یوں پڑھنا ہے مستبشرہ، مستب پڑھیے، مستبشرہ، مستبشرہ، مستبشرہ۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح آخری میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ را ہے، اور را پہ جب فتح ہو یعنی زبر ہو تو را کو پر پڑھا جاتا ہے، اور پیش ہو جب بھی پر پڑھا جاتا ہے، کسرہ ہو تو باریک پڑھا جاتا ہے، اور گول تا کو وقف میں ہاں ساکن سے بدل جاتا ہے، بدلا جائے گا، ہاں ساکن سے بدل کر پڑھیں گے۔ ویری گڈ، اچھے جوابات دیے آپ نے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، میں نے ابھی آپ کی خدمت میں 3 آیات مجیدہ کے قواعد اور ان میں آنے والی اغلاط سے متعلق آپ کو آگاہ کیا ہے، تو کوشش کیجئے گا کہ ان اغلاط کو جب آپ قرآن کریم میں پڑھیں تو ان اغلاط کو نہ کریں اور اغلاط سے بچنے کی کوشش کریں، اور درست قرآن کریم کو پڑھا جا سکے۔
تو آئیے ایک مرتبہ پھر میں ان آیات مجیدہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جس قدر ممکن ہو سکے توجہ اور خاموشی کے ساتھ تلاوت کلام مجید سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، تو آپ تمام تیار ہیں؟ جی۔ تو آئیے کڈز مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سبق کو ہم نے تلاوت کیا اور سیکھنے کی کوشش کی اور ان کے قواعد بھی جاننے کی کوشش کی۔ تو آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دو ٹیمیں موجود ہیں، ٹیم اے اور ٹیم بی۔ تو ان سے کچھ سوالات کیے جائیں گے، جو جوابات درست دے گا اس کو پوائنٹس بھی دیے جائیں گے۔ تو آپ دونوں ٹیمیں تیار ہیں؟ جی۔ سبحان اللہ۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ تو پہلا سوال کس ٹیم سے کیا جائے بھائی بتائیں؟ ٹیم اے سے کروں یا ٹیم بی سے؟ کون تیار ہے؟ ٹیم اے۔ ماشاءاللہ، جذبہ تو بلند ہے اور ہاتھ بھی بلند ہیں۔ چلیں پہلا سوال بڑھاتے ہیں ٹیم اے کی جانب۔ ٹیم اے سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ لِكُلِّم میں کاف آ رہا ہے، کاف کا مخرج کون سا ہے؟ کون بتائیں گے ٹیم اے سے؟ جی عزیر اتاری جواب دیجئے۔ اخفا۔ عزیر اتاری، میں نے پوچھا ہے کہ کاف کا مخرج بتائیے، کاف کا نہیں آ رہا لگتا ہے جواب۔ چلیں بھائی ہم اپنے پروگرام کے اصول کے مطابق آپ لوگوں کا سوال ٹیم بی کی جانب بڑھاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں سارے متاری کیا جواب دیتے ہیں، کیا اپنی ٹیم کو بچا پاتے ہیں، 10 پوائنٹس دلانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ آخری موقع ہے۔ جی سارے متاری جواب دیجئے۔ زبان کی جڑ اور تالو کے نعرے مستطیل ہوتے ہیں۔ زبان کی جڑ اور تالو کے، سوچ لیں ایک بار پھر سے، تالو کے سخت سے زیادہ ہوتا سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جواب درست دے دیا۔ چلیں دیر آئے درست آئے، لیکن جواب انہوں نے درست دے دیا اور ٹیم اے سے 10 پوائنٹس لے کر ٹیم بی نے اپنی جولی میں ڈال لیے ہیں۔ تو یوں ٹیم بی کے 10 پوائنٹس ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب۔ تو ٹیم بی سے میرا سوال ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ہم کا جو میم ساکن ہے یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ ٹیم بی سے میرا سوال، جواب کون دیں گے؟ ہاتھ بلند کیجئے۔ انعام اتاری نے بھی ہاتھ بلند کیا، عبدالخبیر اتاری نے بھی اور سارم اتاری نے بھی۔ جی عبدالخبیر اتاری جواب دیجئے۔ اظہار شفوی۔ اظہار شفوی کا قاعدہ بتایا انہوں نے۔ انعام اتاری صحیح جواب ہے ان کا؟ سارم اتاری آپ متفق کرتے ہیں دونوں کی بات سے؟ ماشاءاللہ تینوں کا اسی قاعدے پر، اسی جواب پر اتفاق ہے۔ تو یوں ٹیم بی کا یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ سبحان تو اللہ۔ ٹیم بی کے پوائنٹس ہو گئے 20 اور ٹیم اے اب تک براجمان ہے 0 کے اسکور پر۔ آئیے اگلا سوال کرتے ہیں ٹیم اے سے۔ تو ٹیم اے والوں تیار ہو بھائی؟ جی۔ چلیں اگلا سوال ٹیم اے سے۔ شأنوئی، جو نون اور یا کے درمیان جو قاعدہ ہے یہاں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ کون بتائیں گے؟ ہمایوں اتاری نے سب سے پہلے ہاتھ بلند کیا، جواب ان سے لیں گے۔ جی ہمایوں اتاری جواب پیش کیجئے۔ ادغام یرملون۔ ادغام یرملون جواب دیا۔ تو ٹیم اے نے جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بھائی واہ کیا بات ہے۔ تو آپ کو بھی یعنی کہ ٹیم اے کو بھی 10 پوائنٹس دیے جا رہے ہیں۔
سبحان اللہ. تو یوں دونوں ٹیموں کا اسکور ہو گیا. ٹیم بی 10 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ آگے چل رہی ہے اور اسی کے پیچھے پیچھے ہماری ٹیم اے ہے جن کے ہیں 10 پوائنٹس اور ٹیم بی کے ہیں 20 پوائنٹس. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین مقابلہ اچھا ہو رہا ہے اور آگے بھی اچھے مقابلے کی توقع کرتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنی ٹیم بی کی جانب اور ان سے کرتے ہیں اگلا سوال. تو ٹیم بی آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ وجوہ یو میں جو یا ہے یا کا مخرج کیا ہے؟ جی ساری متاری جواب دیجئے. زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان والے حصے سے زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے جیم شین اور یا ادا ہوتا ہے، لہٰذا ٹیم بی کا یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ بھائی واہ ماشاءاللہ. تو ٹیم بی کے پوائنٹس ہو گئے 30. کتنے پوائنٹس ہو گئے؟ 30. اور ٹیم اے کے پوائنٹس ہیں 10. اور بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب اور ٹیم اے کا یہ آخری سوال ہوگا کیونکہ آپ کا ایک سوال وہاں موو ہو گیا تھا، لہٰذا آپ سے یہ آخری سوال کیا جا رہا ہے. دیکھتے ہیں کیا آپ اس سوال کا جواب درست دے پاتے ہیں یا نہیں. تو آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے. تو ٹیم اے آیت مجیدہ دوسری جو آج ہم نے تلاوت کی ہے وجوہ یومئذ مسفرہ. تو را جو آ رہی ہے مسفرہ، کیا اس را کو پر پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے؟ کون جواب دیں گے؟ جی جواب دیجئے عبداللہ اتاری. پر پڑھیں گے. پر پڑھیں گے. اس را کو پر کیوں پڑھیں گے یہ بھی بتائیے. را پر زبر ہے. اور را پر جب پیش ہو تب بھی را پر پڑھا جائے گا اور را پر جب زبر ہو تب بھی را پر پڑھا جائے گا. تو ٹیم اے نے جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. تو ٹیم اے کامیاب ہوئی 20 پوائنٹس حاصل کرنے میں اور ایک سوال اب بھی ٹیم بی کا موجود ہے اور ٹیم بی کی جانب بڑھتے ہیں. دیکھتے ہیں کیا وہ اس سوال کا جواب درست دے پاتے ہیں یا نہیں. اگر جواب غلط دیا تو ٹیم بی کا سوال موو کر دیا جائے گا ٹیم اے کی جانب. اور یوں ٹیم اے اگر اس سوال کے جواب کو درست دے دیتی ہے تو ٹیم اے کا اسکور بھی ٹیم بی کے برابر ہو جائے گا. اور ٹیم بی ہماری اس وقت 30 پوائنٹس کے ساتھ آگے موجود ہے. تو بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. ٹیم بی والے تیار ہیں؟ جی جواب درست دیں گے یا غلط دیں گے؟ درست دیں گے. درست دیں گے. تو ٹیم بی سے میرا اگلا سوال یہ ہے ضاحکۃ مستبشرہ جو با ہے یہاں پہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ قلقلہ کا قاعدہ. قلقلہ کا قاعدہ لگ رہا ہے. با جب ساکن ہو تو اس میں قلقلہ ہوگا. ٹیم بی نے یہ جواب بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. تو اسی طرح اس سوال کے جواب میں ٹیم بی نے 10 پوائنٹس کا مزید اضافہ کیا اور ٹیم بی بڑھتی ہے اپنے فائنل اسکور کی طرف جو کہ ان کے فائنل پوائنٹس بنے 40 اور ٹیم اے نے حاصل کیے 20 پوائنٹس. تو یوں 20 پوائنٹس کے فرق سے ٹیم بی نے آج کے مقابلے کو ون کر لیا ہے. بہت بہت مبارک ہو ٹیم بی کو. اللہ کریم آپ سب کے اور ہمارے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین کے علم عمل میں مزید برکت اور وسعت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. کڈز مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جو کہ حدر اور ترتیل کا ہوگا اور اس میں ایک بچہ حدر میں تلاوت کرے گا اور ایک بچہ ترتیل میں تلاوت کرے گا. آئیے بڑھتے ہیں حدر کی جانب اور حدر میں ہمارے ساتھ جو تلاوت کلام مجید کریں گے ان کا نام ہے عبد الخبیر اتاری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہا کی ادا میں کچھ کمی ہے لہٰذا اس کو مزید آپ بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا. آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی جانب. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ.
وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة. ماشاءاللہ. تو یہ تھے عبد الخبیر اتاری جو حدر میں تلاوت کلام مجید کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آئیے بڑھتے ہیں ترتیل کی جانب. تو ترتیل میں ہمارے ساتھ تلاوت کلام مجید کرنے کی سعادت حاصل کریں گے محمد عزیر اتاری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ کریم آج کی ہماری ہونے والی اغلاط کو درگزر فرمائے اور اللہ کریم خوب ہم سب کو قرآن کریم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.